اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کتاب فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اس کے 28ویں حصے کا آغاز اس کتاب کے باب نمبر 5 یعنی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان عاشقان خدا کی صفات سے کرتے ہیں۔ معراج کے موقع پر پروردگار عالم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے حبیب احمد، ہر کوئی جو کہتا ہے کہ میں خدا کا عاشق ہوں وہ ایسا نہیں ہے۔ مجھ سے محبت کرنے والا اس وقت تک اپنے دعوے میں سچا نہیں جب تک اس کی غذا تھوڑی، لباس موٹا اور کھردرا اور اس کی نیند، سجدے، قیام طولانی، سکوت اس کی عادت نہ ہو اور مجھ پر توکل نہ کر رکھتا ہو۔ وہ گریہ زیادہ کرتا ہو، کم ہنستا ہو، اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہو، مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہو، علم کو اپنا ساتھی، زہد کو اپنا ہم نشیں، علماء کو اپنا دوست اور فقراء کو اپنا رفیق بنا لیتا ہو۔ وہ ہر وقت میری رضا چاہتا ہے، گناہ گاروں اور غلط کاروں سے دور بھاگتا ہے، وہ میرے ذکر میں مصروف رہتا ہے، وہ ہمیشہ میری تسبیح و تمجید بیان کرتا رہتا ہے، وہ اپنے عہد کا پکا اور وعدے کا سچا ہوتا ہے، اس کا دل پاک اور نماز میں مرکوز رہتا ہے، وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بڑی کوشش کرتا ہے اور جو ثواب میرے پاس ہے اس کی طرف راغب ہوتا ہے، میرے عذاب سے بہت ڈرتا ہے، وہ میرے اور دوستوں کے قریب ہوتا ہے اور ان کا ساتھی ہوتا ہے۔ اگلا عنوان ہے دنیا سے دوستی کا انجام۔ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے انجام کے بارے میں بتایا جو دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ ارشاد پروردگار ہوا، اے میرے حبیب احمد، اگر کوئی شخص اہل زمین اور آسمان کی طرح نماز پڑھے، اہل زمین و آسمان کی طرح روزے رکھے، فرشتوں کی طرح کھانا نہ کھائے اور برہنہ رہنے والوں کی طرح کوئی لباس نہ پہنے، اس کے بعد اگر میں دیکھوں کہ اس کے دل میں ذرا برابر حب دنیا یا ریاست طلبی یا دنیا کی زینتوں سے دلچسپی ہے تو میں اسے اپنی ہم نشینی سے محروم کر دوں گا اور اپنی محبت کو اس کے دل سے نکال دوں گا۔ اے میرے حبیب، تجھ پر میرا سلام اور محبت ہو اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی باب نمبر 5 اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے اب باب نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں اور اس باب کا عنوان ہے ہجرت مصطفیٰ۔ بعثت کے 11ویں سال حج کے موقع پر یثرب کے قبیلے اوس اور خزرج کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم نے اہل یہود سے معاہدہ کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ تاکہ میں تم سے مزید بات کر سکوں۔ وہ بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں غور سے سننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی چند آیات کی تلاوت کی۔ اس تلاوت کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ اسی مقام پر انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جلد اسلام قبول کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے یہودیوں سے سنا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو اہل عرب سے ہوگا اور وہ توحید کا پرچار کرے گا، بت پرستی کی نفی کرے گا، لہٰذا انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کا یہ 6 رکنی وفد واپس یثرب چلا گیا اور انہوں نے وہاں دین اسلام کی تبلیغ کی اور مزید لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا اور ان کو مسلمان کیا۔ بعثت کی 12ویں سال 12 رکنی وفد
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان میں اسد بن زرارہ اور عبادہ بن صامت معروف شخصیات تھیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کا مال چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، یعنی لڑکیوں کو زندہ دفن نہ کرو، ایک دوسرے پر تہمت نہ لگاؤ، برے اعمال انجام نہ دو، نیک اعمال انجام دو، تو روز قیامت تمہارا مقام بہشت ہوگا، اور اگر نافرمانی کرو گے تو یہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ معاف کر دے یا تمہیں جہنم میں پھینک دے۔ ان 12 افراد کے دل ایمان کی روشنی سے چمک اٹھے۔ ان 12 افراد نے عقبہ کے مقام پر بیعت کی۔ یہ بیعت یثرب میں اسلامی سلطنت کے لیے بنیاد بنی۔ یہ عقبہ میں پہلی بیعت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو یثرب میں اسلامی تبلیغات اور تعلیمات کے لیے بھیجا۔ اگلا عنوان ہے عقبہ میں دوسری بیعت۔ حج کا اگلا موسم آ گیا۔ یثرب سے 500 افراد کا قافلہ مکہ کی طرف چل پڑا، اور اس قافلے میں 73 مسلمان تھے، جن میں 2 خواتین بھی تھیں۔ یہ افراد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مشتاق تھے۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو انہوں نے حضور سے ملاقات کی اور بیعت کرنے کے لیے وقت مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملاقات 13ویں کی شب منا میں ہوگی۔ جب لوگ رات کو سو رہے ہوں گے، عقبہ کے نزدیک ہم آپس میں بات چیت کریں گے۔ وقت مقررہ آ پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا عباس کے ہمراہ سب سے پہلے عقبہ میں پہنچ گئے۔ اس وقت کفار خواب غفلت میں پڑے سو رہے تھے۔ مسلمان ایک ایک دو دو کر کے اٹھے اور خاموشی سے عقبہ پہنچ گئے۔ حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب علیہ السلام اٹھے اور اپنے بھتیجے کے بارے میں اس طرح کہا: اے قبیلہ خزرج کے افراد اور قبیلہ اوس کے لوگوں، آپ نے آئین محمدی کی تائید کی ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ بنی ہاشم کے تمام افراد نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کی ذمہ داری خود اٹھائی ہوئی ہے۔ اب تمہارے جذبے کو دیکھ کر وہ مائل ہیں کہ تمہاری طرف چلے جائیں۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ اپنے عہد پر قائم رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو وہ آپ کے درمیان زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر کل کو آپ یہ کہیں کہ ہم ان کا دفاع نہیں کر سکتے تو آج ہی بتا دیں، تاکہ وہ اپنے خاندان میں ہی عزت و عظمت کے ساتھ رہیں۔ اس موقع پر برا بن معرور اٹھے اور کہا: خدا کی قسم، ہمارے دل میں اس کے سوا کچھ نہیں مگر وہ جو زبان پر جاری ہے۔ ہم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صدقے دل سے عہد کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں پر موجود دوسرے افراد نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا، جس کے بعد سب نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک شخص جس کا نام ابو الحسن تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا: یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہے، لیکن اب ہم اس سے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ لوٹ آئیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم نے جس سے بھی کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے میرے نزدیک وہ محترم ہوگا۔ آپ لوگ اپنے درمیان 12 افراد کا انتخاب کر لیں تاکہ مشکلات کے وقت وہ افراد آپ کی صحیح رہنمائی کر سکیں اور صحیح فیصلے کر سکیں۔ اس طرح وہاں ایک 12 رکنی کمیٹی چنی گئی، جس میں 9 افراد قبیلہ خزرج کے تھے جبکہ 3 افراد قبیلہ اوس کے تھے۔ اگلا عنوان ہے عقبہ میں دوسری بیعت پر اہل مکہ کا رد عمل۔ اہل مکہ کا گمان تھا کہ دین اسلام چونکہ مکہ میں اس طرح پھلا پھولا نہیں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے، اس لیے عنقریب خود ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب انہیں عقبہ میں اہلیان یثرب کے 73 افراد کی بیعت اور عہد و پیما کا علم ہوا تو بہت تڑپے کہ اب مسلمانوں کی ایک ریاست بن گئی ہے۔ انہوں نے مختلف لوگوں سے
عقبہ میں بیعت کے بارے میں پوچھا، اور جب انہیں یقین ہو گیا تو انہوں نے کاروان حج کے لوگوں کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن یثرب سے آیا ہوا کاروان ان کی حدود سے نکل چکا تھا۔ اس معاہدے اور بیعت کے بعد مکہ کے مسلمان آہستہ آہستہ یثرب کی طرف نقل مکانی کرنے لگے۔ اس طرح کافی لوگ یثرب پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو قریش مکہ کے ظلم و ستم سے نجات دلا دی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیرۃ اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا امین وحی اللہ، السلام علیک یا محمد ابن عبد اللہ، اشہد انک رسول اللہ واشہد انک قد نصحت لامتک وجاہدت فی سبیل ربک وعبدتہ حتی اتاک الیقین۔ السلام علیک و ابیک و امک و اخیک امیر المؤمنین، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ آئیے آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس نیک عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے تمام سامعین کو اور کل مرحومین مومنین مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔